بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یوں تو کوئی بھی گناہ انسان کی ہلاکت کے لیے خطرناک ہے اور کافی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی انسان کی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا ذریعہ ہیں اور آخرت میں بھی وہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا البغی وعقوق الوالدین وقطیعۃ الرحم فإن اللہ یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا آخرت کے لیے ٹال سکتا ہے، لیکن 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا کا مزہ اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں بھی چکھا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ہے ظلم کرنا، اور دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا قطع رحمی کرنا۔ آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع وہ ان 3 میں سے ظلم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی ظالمین کے ظلم سے بے خبر ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اس وقت تک کے لیے بھی مہلت دی ہوئی ہے کہ جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ میں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا، کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے وہ کافر ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، تم اس کی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا، دوسرا مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا، تیسرا خود اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا۔ دراصل ظلم کہا جاتا ہے کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے یا حد سے بڑھ جانے کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، چونکہ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں لگ جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دے دے تو گویا اس نے اللہ کا حق مارا ہے، اس لیے شرک کو ظلم کہا جاتا ہے۔ دوسرا اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ ظلم کے حوالے کر رہے ہیں، گناہ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، دہشت گردی کے ذریعے، چوری کے ذریعے سے گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے گویا اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانے کے بجائے جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ اور تیسرا جو مشہور ظلم کا معنی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، کسی کے مال میں خیانت کرنا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کا قرضہ ادا نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ظلم کی فہرست میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ جو لوگ ظالم ہوں گے ان کا اوڑھنا بھی اور بچھونا بھی وہ آگ ہوگا، آگ کا ہی بستر ہوگا اور آگ کی چادر ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظالمین کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، یہ حدیث قدسی ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اس کو تم پر بھی حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدرون من المفلس؟ قالوا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع؟ قال المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلام وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ ایک بار صحابہ اکرام سے حضور نے سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے مشہور سا اور معروف سا جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس اور غریب آدمی وہ ہے جو روز قیامت بہت ساری نمازیں، بہت ساری زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اور بہت سارے نیک عبادات لے کر پہنچے گا، لیکن اس نے کسی آدمی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی عزت اچھالی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی چیز کو ناجائز دبایا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس کے کیے کا بدلہ دیں گے اور اس کی نیکیاں ان کے کھاتوں میں ڈال دی جائیں گی، اور جب بدلہ چکانے میں اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس آدمی کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، گویا زندگی بھر کے نیک اعمال اس طرح آدمی کے اکارت ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کر لیا تو روز قیامت 7 زمینوں کا طوق اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج کتنی آسانی سے لوگ ایک دوسرے کی چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی زمین کو دبا لیتے ہیں، کسی کے پیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کسی کا قرض لینے کے بعد چکاتے نہیں ہیں۔ یہ وہ تمام کے تمام سنگین جرائم ہیں اور یہ ظلم کی تمام شکلیں ہیں کہ اگر مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی فریاد کر دے اور ظالم کے خلاف بد دعا کر دے تو یہی چیز ظالم کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کی بد دعا اپنے سر لی ہوئی ہے، دوسروں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ظلم کا انجام بہت ہی برا ہے۔ روز قیامت ظالم لوگ ذلت آمیز اندھیروں میں ہوں گے، اور قیامت کی اس سخت ترین گرمی میں بھی ایسے ظالم لوگ اللہ کے عرش کے سائے سے محروم رہیں گے۔ دنیا میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی عوام کے ساتھ دور حکومت میں بہت ناجائز ظلم کیا، ان کی کھوپڑیاں اڑا کر اپنے محل تعمیر کیے، غریبوں کے چولہے جلا کر انہوں نے اپنے گھروں میں گھی کے روشن چراغ جلائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا وہ حشر کیا ہے کہ لوگ آج بھی ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ ان پر تھوکتے ہیں اور ان کو بہت برائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان جس نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی لیکن آج کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ سکندر دنیا کے اتنے بڑے حصے پر حکومت کرنے والا، ناجائز لوگوں پر ظلم کر کے اپنی حکومت کا دائرہ وسیع کرنے والا، آخری وقت میں گڑ گڑاتا رہا کہ کسی طرح میری عمر بڑھا دی جائے، میری زندگی میں اضافہ ہو جائے، میں اپنے وطن میں جا کے مرنا چاہتا ہوں، لیکن واپس لوٹتے ہوئے راستے ہی میں مر گیا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کے کارنامے ہیں۔ تاریخی کتابوں میں خالد ابن عبداللہ برمیکی کا واقعہ منقول ہے۔ جب وہ اور اس کا بیٹا جیل میں تھے تو ایک دن اس کا بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان ہمارے پاس تو شان و شوکت تھی، حکومت تھی، کیا وجہ ہے کہ آج ہم جیل میں ہیں، یہاں کی قید و بند کی صحبت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ جب ہم باہر تھے ہمارے پاس حکومت تھی تو ہم نے مظلوم کی بات پر کان نہیں دھرے، اور اللہ تبارک و تعالی مظلوم سے غافل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کفر کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی آدمی ظالم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حکومت کو بھی اور اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ فرعون جب تک کافر ہی رہا تو اللہ تبارک و تعالی اسے مہلت دیتے رہے، اس کی حکومت باقی رہی، وہ اپنے تخت پر براجمان رہا، لیکن جب اس نے کفر کے ساتھ ساتھ ظلم بھی شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بحر قلزم میں بہت ہی ذلت ناک طریقے سے غرقاب کر دیا۔ اور ظلم چاہے وہ مسلمان پر ہو، گنہگار پر ہو، کافر پر ہو، اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں مظلوم مظلوم ہوتا ہے اور ظالم ظالم ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر پر کسی مزدور کو کام کے لیے لاتے ہیں لیکن پھر ان کی مزدوری ادا نہیں کرتے، مزدوری ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کا قیامت کے دن مقدمہ میں لڑوں گا، میں ان کا فریق بنوں گا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ مزدور کو مزدوری پر لایا جائے، اس کی مزدوری ادا نہ کی جائے،
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ لہذا اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اور بطور خاص ظلم جیسی مہلک چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔